السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو ایک سمارٹ لیڈی بنائیں گی، یعنی کہ ایک سمجھدار خاتون جو جانتی ہے کہ خود کو عزت کیسے دلوانی ہے اور اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو خود کے ساتھ ایماندار ہونا شروع کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کوئی غلطی کر دیتے ہیں، لیکن ہم اسے مان ہی نہیں پاتے۔ ہم اپنی کمزوریوں کو چھپاتے رہتے ہیں اور اپنی اچھائی پر فوکس کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود کے ساتھ ایماندار ہونا ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو خود ہی تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سمارٹ عورت بنیں جسے سب عزت دیں، جو اپنی زندگی میں ترقی بھی کر رہی ہو اور اپنا بہتر ورژن بھی بن رہی ہو اور اپنی زندگی سے جڑے بہتر فیصلے لینا چاہتی ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایماندار ہوں اور اپنی کمزوریوں کو پہچانیں۔ نوٹ کریں ہم اس چیز کو کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں اور ان پر کام کرنا شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، آپ اس پر کام بھی نہیں کریں گے، اور جب تک آپ اس پر کام نہیں کریں گے آپ اپنا جو بیسٹ ورژن بن ہی نہیں پائیں گے۔ اور دوسری بات، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک ایسی سمارٹ عورت بنیں جسے سب عزت دیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کریں اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جب میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو سامنے والا میری بات سننے میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا اور وہ کبھی میری طرف توجہ نہیں دیتا، تو وہاں آپ کا خاموش رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں غیر ضروری بات کرتی رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت کم کر رہی ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی سے بات کر رہی ہیں اور آپ کو محسوس ہو کہ جو سامنے والا ہے آپ سے ناراض ہے یا خفا ہو رہا ہے، تو وہاں بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہی اسمارٹ بننے کا طریقہ ہے، اور جب آپ آبزرو کریں گے تب ہی یہ سب ممکن ہے۔ آپ صرف بولتی نہ رہیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے الفاظ سامنے والے پر کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ آپ ان کے جذبات کو بہتر سمجھ پائیں گی اور یہ جان پائیں گی کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ پھر ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی بہتر سمجھ پائیں گی۔ پھر آپ کو اپنے رویے کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اس وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق کہ اس وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کو کس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ سامنے والا خفا ہے تو آپ کو اس سے خوش اخلاقی سے بات کرنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے۔ وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے، آپ کو بھی اپنی بات کا انداز اسی حساب سے رکھنا چاہیے۔ اگر سامنے والا آپ سے انفارمل انداز میں بات کر رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ فارمل یا مشکل انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سامنے والا فارمل بات کر رہا ہے، محدود الفاظ میں بات کر رہا ہے، تو آپ کو بھی اسی انداز میں اور مختصر اور فارمل بات کرنی چاہیے۔ اور جب آپ لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ اپنی کمیونیکیشن اور آپ اپنے رویے کو بھی اسی کے مطابق بدل سکیں گی، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی سیلف ریسپیکٹ بڑھے گی، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بیٹر ہوں گی اور آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے، کیونکہ آپ پھر دوسروں کو بہتر سمجھ پائیں گی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ایک عورت کو سمارٹ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وانٹس اور نیڈز میں آپ کو فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو سمجھدار خاتون ہے وہ جانتی ہے کہ جو چیز میں خریدنے جا رہی ہوں وہ ہماری ضرورت ہے یا صرف خواہش۔ جب تک ہم دونوں میں فرق نہیں جانیں گے تب تک ہم خریداری کرتے وقت صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے، اور جب تک ہم صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے پھر ہم ہمیشہ بعد میں افسوس کرتے رہیں گے کہ فضول خرچی ہو گئی، غلط شاپنگ ہو گئی، سیل دیکھ کر غیر ضروری چیز خرید لی، یا گھر میں پہلے سے موجود چیز دوبارہ خرید لی، یا کسی اور کو دیکھ کر میں نے یہ چیز خرید لی۔ جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے بے چین ہونا تو خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا یہ میری ضرورت ہے، کیا یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر میرا کام نہیں چل رہا، یا صرف یہ میری خواہش ہے۔ جب ہم کانشیس ڈیسیژن لیں گے تو پھر ہم مائنڈفل اسپینڈنگ کریں گے، اور جب ہم مائنڈفل اسپینڈنگ کریں گے تو پھر ہم فائنینشلی وائز بھی بنیں گے، عقل مند بھی بنیں گے، اور جتنا ہم مالی لحاظ سے سمجھدار ہوں گے
اتنا ہی ہمیں سمجھدار اور سمارٹ کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد آتی ہے چوتھی بات کہ عورتوں میں نا سب سے بڑی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتی ہیں۔ چاہے شوہر کتنی بھی بڑی غلطی کر لے نا، لیکن اگر وہ آ کر معافی مانگ لے تو فوراً معاف کر دیتی ہیں۔ اپنے بچوں کی چھوٹی بڑی ہر غلطی معاف کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جسے وہ کبھی معاف نہیں کرتی، اور وہ آپ ہیں خود۔ ہر دوسرے دن ہمیں نا کوئی نیا گلٹ پکڑ لیتا ہے، وہ ہمارے دماغ پر پھر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی غلطی بھی نا خود کو معاف نہیں کرتے، وہ ہمارے دماغ میں چپک کر رہ جاتی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، میں نے وہ غلط کیا، اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو اگر ہم سمجھدار اور سمارٹ عورت بننا چاہتے ہیں نا، تو دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی معاف کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کوئی خدا تو نہیں ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا۔ ہمیں کسی طرح کے دباؤ میں نہیں آنا کہ اگر ہم نے ذرا سی غلطی کر دی تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں نا، ویسے ہی ہمیں خود کو بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ہم خود کو گلٹ کے بوجھ تلے رکھیں گے نا، اتنے ہی ہمارے اندر نیگیٹو فیلنگز آئیں گی، اور جتنا یہ منفی جذبات بڑھیں گے نا ہمارے اندر، اتنی ہی ہماری پھر مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوگی۔ اسی لیے اپنی ذہنی صحت اور زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، اپنی ترقی کا مزہ لینے کے لیے خود کو معاف کرنا ضروری ہے۔ یہ احساس کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں، میں اچھا کھانا نہیں پکاتی، میں اچھا کام نہیں کرتی، یہ سب غیر ضروری گلٹ ہیں، اور ہر عورت میں یہ احساسات آتے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ چیزیں ریئلائز کرتی ہیں ہم عورتیں۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا گلٹ ہے نا، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ جو بھی پڑھے اسے پتہ چلے کہ وہ اکیلی نہیں ہے جو گلٹ محسوس کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، آپ کا کمنٹ پڑھ کر کسی کا دل ہلکا ہو سکتا ہے، اس کا ذہن مطمئن ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے کمنٹ کی وجہ سے وہ بھی خود کو معاف کرنا شروع کر دے، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو گلٹ میں فیل کرتے رہتے ہیں نا، باقی بھی لوگ اس طرح سے فیل کرتے ہیں، اور ہم اکیلے نہیں ہیں اس گلٹ کے ساتھ جو فیل کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کے لیے بھی معاف کرنا آسان ہوگا، اور دوسروں کو بھی خود کو معاف کرنا آسان ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمارٹ خاتون بننا چاہتی ہیں نا، تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری حقیقی زندگی اور فلموں میں دکھائی جانے والی جو زندگی ہے نا، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہماری حقیقی زندگی میں سب سے پہلے تو فلموں ڈراموں نے نا ہمارے دماغ میں اتنی غلط چیزیں ڈال دی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک صحیح پارٹنر کیسے بنتے ہیں، ایک رشتہ کیسے چلتا ہے۔ اس وجہ سے ہر کوئی رشتے میں جب داخل ہوتا ہے نا، تو ایک نئی ہی الگ ہی توقعات کے ساتھ، اور پھر بعد میں لگتا ہے کہ یہ جو میں نے ایکسپیکٹیشنز رکھی تھی، یہ تو سب فلموں ڈراموں میں ہی تھا۔ پھر اسی طرح ایک نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں کہا جانے لگا ہے کہ وہ رشتوں کے معاملے میں نا سمارٹ ہو گئی ہیں۔ یہ جو وومن امپاورمنٹ کا ایک نعرہ لگانے لگے ہیں نا کہ جو میری مرضی ہوگی میں وہی کروں گا، یعنی کہ جو فلموں میں زیادہ تر امپاورمنٹ دکھائی جاتی ہے نا کہ عورتیں پارٹی کرتی ہیں، جو مردوں کے برابری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں جو مرد کرتے ہیں ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے برابری کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ بری عادتوں کو نا ان کے یعنی کہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سگریٹ پینا، پارٹیاں کرنا، اور ہر طرح کی یعنی کہ نگیٹو چیزیں نا اپنے اندر ابزارب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی کہہ نہیں سکتا، ہمیں کوئی کسی چیز سے منع نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں نا انسان کو روحانی طور پر نیچے گرا دیتی ہیں۔ اور وومن امپاورمنٹ کا جو آج کل نعرہ لگایا جا رہا ہے نا، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گالی دو، بدتمیزی کرو، لڑائی کرو، جبکہ جو امپاورمنٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے۔ صحیح جو امپاورمنٹ ہے نا، اس کا مطلب ہے اپنی روح کو طاقتور بنانا، اپنی وائبریشنز کو بلند کرنا، اپنے وقار کو بلند کرنا۔ اسی لیے حقیقی زندگی میں اس غلط تعریف کے پیچھے مت چلیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے بجائے نا خراب کر دے گی۔ یہ جو اصل امپاورمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں۔
اگلی بات، آپ اس وقت اسمارٹ عورت کہلائیں گی جب آپ ایک ہی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں۔ اپنی پچھلی غلطیوں کا جائزہ لیں کہ آپ نے کن غلط لوگوں پر بھروسہ کیا، کیوں بھروسہ کیا، کیا آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا، اس کی وجہ کیا تھی۔ ان سب حالات کا نا تجزیہ کریں، ان کو انالائز کریں اور یہ سوچیں کہ صحیح قدم کیا ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ یہ سب سمجھ جائیں گی نا تو آئندہ پھر بہتر فیصلے لے سکیں گی اور ماضی کی غلطی دہرانے سے بچ جائیں گی۔ اگلا جو پوائنٹ ہے نا، خود کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی وہ یوٹیوب چینل شروع کریں یا کوئی امتحان دیں یا کوئی کاروبار شروع کریں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں، تو آپ کو ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا۔ خود سے پوچھیں کہ کیا جو میں کرنے جا رہی ہوں یا جو میرا دل کر رہا کرنے کے لیے، اس کے لیے جو ضروری سکلز ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو میں کہاں سے سیکھ سکتی ہوں یا میں کس سے مدد لے سکتی ہوں۔ اگر آپ نے کوشش کی اور آپ ناکام ہو گئی تو یہ ایک الگ بات ہے، کم از کم آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش میں نے کوشش کی ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے دوسروں کی بات مان کر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے نا تو ساری زندگی پچھتائیں گے کہ شاید میں کامیاب ہو جاتی۔ دوسرے لوگوں کو کامیاب دیکھ کر پھر آپ کو ہمیشہ پچھتاوا ہی رہے گا۔ اگلا نقطہ اسی سے جڑا ہے کہ اکثر عورتیں نا سوچتی ہیں کہ کوئی ہمیں سپورٹ کرے، شوہر یا خاندان ساتھ دے تبھی ہم کچھ کر سکیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو کامیاب بنائیں۔ آپ کی کامیابی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس کون سے وسائل ہیں، کتنی مدد مل سکتی ہے اور آپ کیا کر سکتی ہیں۔ اگر دوسروں کو الزام دیتی رہی نا کہ ان کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پائی تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ عورتیں نا سمجھتی ہیں کہ اسمارٹ یا سمجھدار ہونا مطلب بدتمیز ہونا ہوتا ہے۔ سمجھدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو برا لگے اس کی آپ بے عزتی کر دیں۔ سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ کسے عزت دینی ہے اور کسے اگنور کرنا ہے۔ برا برتاؤ کرنے والوں کو جواب ضرور دیں لیکن بدتمیزی کے بغیر، اور اپنے موقف کو مضبوط اور واضح انداز میں پیش کریں۔ آخری بات، یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 7-8 گھنٹے تو ہم سوتے ہیں، باقی وقت میں سے روزمرہ کے کام بہت ٹائم لے لیتے ہیں ہمارے۔ اس لیے جو وقت اور توانائی بچتی ہے نا، اسے صرف ان چیزوں پر لگائیں جو آپ کی زندگی بہتر بنائیں۔ فضول گپ شپ، بے معنی ویڈیوز، تنازعات سننا یا سوشل میڈیا پر بے وجہ سکرولنگ، یہ سب آپ کی انرجی کو ڈرین کرتے ہیں، آپ کی توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ اس توانائی کو وہاں لگائیں جہاں سے آپ کی زندگی بہتر ہونے کی امید ہو آپ کو، جہاں آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوں، جہاں آپ اپنی سیلف گروتھ کی طرف آپ جا رہی ہوں، یعنی کہ آپ کی زندگی میں بہتر آئے۔ آپ اپنے وہاں پہ اس ٹائم کو لگائیں، اس انرجی کو وہاں لگائیں جہاں پہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پہ آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔